اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اللہ کی مہربانی ہم نے آلموسٹ 2.5 سپارے یعنی کہ سورہ بقرہ ہم کر بھی چکے۔ ہم نے کوشش تو پوری کی جس طرح اس کو سمجھنے کی صحیح کی جا سکے۔ آل عمران شروع ہوئی، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے بات کرتا ہوا جیسے اس نے کسی ٹاپک کو اٹھانا ہے نا، اگر وہ بیچ میں بھی سوال ہو جائے گا تو وہ کوشش کر کے ٹاپک جامع انداز میں سمجھا کر آگے بڑھے گا۔ اب کیونکہ قرآن نے معاملہ لے لیا تھا کہ کتاب کو جوڑا گیا وہیں سے جہاں سے پچھلی کتاب اللہ نے اپنی دی تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کو آخری کتاب اس نے دی تھی انجیل کی صورت میں، تو رہتی دنیا تک جو قرآن چھوڑا گیا جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ وہی ایسے جوڑ لیا جیسے سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، وہی سے چلا آ رہا ہے۔ وہی اللہ کی ہدایت جو آدم سے آخر نبی تک پہنچی ہے، وہ جو معلوم کتابیں ہمارے پاس رہ گئی، صحیفے تو ہر نبی کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو تورات انجیل 570 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد بعثت ہوئی اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن قرآن نے بات فاتحہ مانگنے کے بعد دوبارہ جوڑ لی پوری انہی کی تاریخ سے، بالکل تواتر میں لے کر آ گیا، ان کی پوری بات سمجھا دی، رہتی نسلوں تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے کیس پورا بنا کے چھوڑا۔ بقرہ بنیادی طور پہ یہود کو ایڈریس کر رہی تھی، ہم نے نوٹ کر ہی لیا تھا، اور یہود کی غلطیاں بتانے کے بعد اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر لیا تھا کہ تم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی بلکہ تم نے یہ کرتے چلے جانا ہے۔ کیونکہ مدنی صورت ہے اور ہم پہلے ہی پہچان چکے ہیں، آج بھی ہم تھوڑا پہچانیں گے انشاءاللہ۔ اس سے قرآن فہمی، قرآن کے آپ نوٹ کریں گے، سب لوگ کئی ترجمے پڑھ چکے ہوں گے، ترجمے میں کبھی قرآن کے کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو اس کی اسٹیبلش آیات ہیں، جو تقریباً لگ بھگ 90% قرآن ہے، اس میں ترجمہ کرنے والا اگر وہ عربی بھی جانتا ہے اور قرآن وہ زبان بھی جانتا ہے جس میں ترجمہ کر رہا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ فصیح، بلیغ، بین زبان ہے قرآن کی۔ جو محنت کرتے ہیں اس فیلڈ میں زیادہ، وہ زندگی لگاتے ہیں ان کو، وہ کہاں 2-3 مسئلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ ہوتا ہے کنیکٹ کرنے میں، کہ نظم کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سیاق و سباق سے نکال کے پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس میں سے آپ اس کو حدیث کی طرف پہ نہیں پڑھ سکتے کہ ایک حدیث آ گئی، اب آپ کے پاس کانٹیکسٹ نہیں رہا اس کا کوئی، یا تو ساری جمع کریں اس پہ پھر جانے کے کیا حالات تھے۔ یہ اپنے حالات بھی بتائے گا آپ کو، یہ پچھلی بات بھی بتائے گا، یہ اگلی بات بھی بتائے گا، کیونکہ اس نے بات کو قطعی کر کے چھوڑنا ہے نا آپ کے لیے۔ اگر یہ نہ کرے تو پھر یہ کس بات کا بینچ مارک بنے گا ہمارے لیے؟ اگر ہم نے اپنا کوئی تھیسس لیا اور ہم نے کوئی جملہ نکال لیا، جو کہ پھر غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے جانے انجانے میں، تو پھر تو آپ اس کے 10-15 مطلب نکال سکتے ہیں، ورنہ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ تو اختلاف کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو اگر اس کتاب میں خود ہی کسی قسم کی کنفیوژن چھوڑی جائے تو اختلاف کے فیصلے یہ کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بھی ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، جب یہ فرقان ہے یعنی کہ بینچ مارک یہ ہے، تو بینچ مارک کیسے کنفیوز کر سکتا ہے کسی کو؟ وہ دراصل ہماری کہیں غلطی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم باہر کا علم لے کر اندر داخل ہوتے ہیں، ہم سمجھتے یہ ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ، وہ سمجھتا ہے یہ، تو پھر اپنی خواہشات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں بجائے اس کے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا میتھڈ کیا ہے، وہی بات کہ یہ قرآن کو سمجھ کر باقی چیزیں سمجھیں گے، یا پہلے ہی آپ نے یہ سمجھا وہ سمجھا، اس کا پڑھا ہے، اس کا لکھا ہے، یہ روایت، اور آپ قرآن میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ یقیناً 22 ہم میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچ کر ہم جب، اور اللہ کا شکر دیکھیں ہم نے بالکل فطری انداز میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، ہم نے بہت ہی کم کہیں آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرنل ہمیں کوئی لے کر آنا پڑا ہو ریفرنس بات سمجھنے کی خاطر، وہ خود ہی ہر سطح پر اپنے آپ کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے قرآن، اور یہی سطح ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور بات بہت ہی آسانی کر دیتی ہے، اب ترجمہ تو ہو گیا، تو وہ دونوں ٹاپک آ جائیں گے بیچ میں آج کی، وہ کیا باتیں ہوتی ہیں جہاں پر پھر آپ سمجھتے ہیں اختلافات اتنے سارے کیسے آ رہے ہیں، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے اور وہ یوں کیوں کہہ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کا شروع کی 10 باتوں میں جواب آنے والا ہے آیتوں میں، آج جو آل عمران کی ہم نے پڑھنی ہے، تو یہی ان کی خاص بات ہے۔ باقی تو سیدھی سیدھی بالکل آسان ہے یہ سورت، بقرہ کی طرح ہی، پورے قرآن کی طرح سمجھانے کے اعتبار سے ہمیں آج آسان لگ رہی ہے۔ جنہوں نے آسان کر کے ہمیں پڑھایا ہے، جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے 30 40 سال لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کبھی بھی جب یہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ان کا تو مائنس کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ریپیٹیشن ہے، تو بھی کوئی نئی بات ہے، تو بھی یہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے بھی، سورہ آل عمران کو سمجھنے کے لیے بھی، پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہر بات پتہ چلے گی کیا بات کس کانٹیکس میں قرآن کر رہا ہوتا ہے، کون سی بات اسی زمانے کے لیے تھی، کون سی رہتی دنیا تک اللہ نے چھوڑی ہے، تاکہ بات کوئی خلط ملط نہ ہونے پائے ہمارے ذہن میں کبھی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے، وجہ کچھ اور بتائی جاتی ہے اس کی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ رسول بنی نہیں سکتے جب تک نبی نہ ہو،
اسی لیے ہم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ جو نبی نہیں وہ رسول تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر خاتم الرسول کہہ دیتے ان کو تو کوئی کہہ سکتا تھا، جیسے لوگوں نے بعد میں باتیں بنائی کہ ٹھیک ہے رسول آخری تھے وہ، یہ نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بنیادی سٹیپ پر ہی کہہ دیا معاملہ ختم، آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو یہ بڑی بہت ہی بنیادی بات ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول بن ہی نہیں سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں بالکل صحیح طرح آنا چاہیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے رسول اور نبی، کہ قرآن اس کو کیٹاگوریکلی ڈسکرائب کر کے ہر بات بتاتا ہے. ریفرنسز ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والے ہیں. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اگر وہ انسانوں میں بھیجتے، فرشتوں میں بھیجتے ہیں، نبی فرشتہ ہوگا. فرشتوں کا پیغمبر فرشتہ ہوگا. انسانوں میں بھیجیں گے انسان ہوگا، اور جنوں میں بھیجیں گے جن ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل بلیک بورڈ بڑا لکھ کے بتا رکھا ہے. تو نبی اللہ، اور یہ تینوں میں اللہ منتخب کرتا ہے. جبرائیل سب سے بلند پایا نبی، وہ فرشتے بنیں گے، وہ روح الامین روح القدس کہلائیں گے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جبریل خود نہیں کر سکتے. اللہ نے فرشتے بنا، اللہ نے یہ جبریل کی ذمہ داری ہے. جبریل میرا جنہوں نے کیا بھیجا کیا نہیں بھیجا اس نے بتایا، میں نے بھیجے، ہمیں نہیں پتا، اس کی بات ہی نہیں کریں گے. انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو اخیار الناس ہے، یہ جن کو نبوت ملتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے ہم دیکھیں گے. یہ ان کا کسب نہیں ہوتا، یہ ان کی ریاضت نہیں ہوتی، یہ ان کی عبادت کا صلہ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے، ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں چھوڑے، وہ نبی نہیں بن سکتا، ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو پہلے تو دوسرے، اللہ سے متعین طریقوں سے ہدایت وصول کرتا ہے. تو جو انسان، یعنی کہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جو انسان اللہ سے متعین طریقوں سے براہ راست ہدایت وصول کر سکے اسے نبی کہتے ہیں. نبی کا مطلب خبر سنانے والا، نبا کا مطلب خبر. تو نبی کہتے ہی اس کو جو اللہ سے براہ راست ہدایت حاصل کر سکے. ان مروجہ طریقوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ سوچو سمجھو مشاہدہ کرو دیکھو پرکھو. وہ تو وحی کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے، اور پھر وحی کے متعین طریقے اللہ نے قرآن میں بتائیں کہ اس طرح میں بھیجتا ہوں اپنے اس طریقے کو. سب کچھ بتا رکھا ہے، سورہ شورا کے آخر میں جا کے پڑھ لیں گے ہم. اور یہ انتخاب اللہ کا ہے. کوئی انسان چاہے کہ آج سے میں عبادت کے وہ میدان پار کر جاؤں گا، وہ پہاڑیاں بلند سر کہ میں پھر اللہ کا قرب وہ حاصل کروں گا. تبصرہ ہم نے کوئی نہیں کرا، میں صرف بات واضح کر رہا ہوں کہ بس اب میں ہوں اور اللہ ہے. تو یہ انسان کی طرف سے یہ انیشیشن نہیں کی جا سکتی. جو کرے گا وہ کہے نہ کہے گا کہ میں بھی وہی فنکشن انجام دے سکتا ہوں جو نبوت کا فنکشن ہے. تو حد درجے محتاط ہمیں یہ بات کرنے میں بھی، سننے میں بھی، سمجھنے میں بھی، برتنے میں بھی کرنی چاہیے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ متعین قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور ان کی زبان بولتا ہوا بھیجا جاتا ہے. یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس زبان میں بات. لہٰذا ہم جو زبان کی بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں زبان زیادہ پسند ہوگی، فلاں زبان، تو آپ اب پڑھتے جائیں گے ہم قرآن کو بھی، نبیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کی خصوصیات قرآن میں بتائی ہمیں، بالکل بئی نہیں، وہی الفاظ وہی چیزیں اس نے تورات کے بارے میں بھی بتائی ہیں قرآن کے اندر، بغیر ہیچ پیچ کیے ہوئے. لیکن ہمیں پتہ ہے تورات عربی زبان میں نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے. وہ قوم جو اللہ کی چنیدہ تھی، جو سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ رہے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ عربی نہیں بولا کرتی تھی. تو اللہ نے کہا ہے جو، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ میں جا کے دیکھو میری نشانیوں میں سے میں نے کتنی مختلف زبان بولنے والے انسانوں سے دنیا بسا رکھی ہے. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں، اللہ کا پھیلایا ہوا نظام ہے سارا. تو یہ طے بات ہے وہ جس قوم میں بھیجا جائے گا اس کی زبان بولے گا اور وہ ایک قوم کی طرف بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا بہت سے انبیاء کے، میں نے تمہیں قصے بتا دی ہے، بہت سے کو نہیں بتائے. ریلیونٹ بات اس نے کر دی. جو بھی بھیجے گئے اپنی قوم میں بھیجے گئے، ان کی زبان بولتے ہوئے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی تھی ہم جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی عبرانی تھی ہم جانتے ہیں. اور آخر میں وسلم جس قوم میں بھیجے گئے وہ عرب میں بستی تھی، وہ عربی زبان بولتی تھی، وہ اسی قوم میں سے تھے اور انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے. ہمارے لیے زبان کی سب سے بڑی شان اور اہمیت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جس سورس میں ہمارا دین موجود ہے وہ اس زبان میں ہے. تو اس سے بڑی اہمیت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. باقی چیزیں اس کے حصے میں ڈالنا، وہ پھر ہم قرآن سے باہر جا کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں ہو گئیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ متعین طریقوں سے اللہ سے ہدایت حاصل کرتا ہے، یہ متعین قوم اور کی طرف بھیجا تھا، انہی کی زبان بولتا ہے ہمیشہ. ہر نبی کا بنیادی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آخری نبی ہیں، اور آدم سے آپ شروع کر لیں، ایک ہی پیغام دینے آتا ہے، وہ ہے توحید، کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی سے استعانت نہیں ہو سکتی. نظام بنایا بھی اس نے، چلا بھی تنہا اکیلا ہو رہا ہے.
توحید کا پیغام. وہ بتاتا ہے اس تمہیں دنیا بنانے والے نے, دنیا نے بھیجنے والے نے, اور جو آخرت کو پھر برپا کر کے رہے گا تمہیں ہدایت جاری کی ہے, اس پر عمل کر آؤ گے تو آخرت میں اچھا کرنے والے کو خوشخبری ہے اس کے لیے, اور برا کرنے والے کے لیے پھر خبرداری ہے کہ پھر جو انجام ہوگا سو ہوگا. یہ ہر نبی کا وہ پیغام ہے جو پہلے نبی سے آخر نبی تک اور پوری دنیا تک ایک ہی پیغام ہے. اس میں کوئی رتی برابر بھی, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا رتی برابر بھی کئی جگہ جا کے بتائے گا تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, نہ ہوئی آج تک. وہی پیغام ہے جو کا تو, توحید, ہدایت, آخرت. اسی لیے نبی کیا ہوتا ہے؟ بشارت سنانے والا, انذار کرنے والا, بشیر اور نذیر. تو یہ نبوت بات ہو گئی. اس میں کوئی آپ کے اوپر سر بالکل ٹھیک بات ہے, سیدھی بات ہو گئی ہے. اب یہ تو ہو گیا نبی. رسول, رسول آئے مبنی کا لفظ بھی ہے, جو بھی رسالہ لے کے جائے, خبر لے کے جائے, اس کو بھی رسول کہتے ہیں. لیکن قرآن نے اسی عام عربی بولنے والے لفظ کو اس معنی سے اٹھا کر ایک درجہ بنایا ہے, لیکن نبوت کے بعد والا درجہ. تو نبی تو پہلے ہی ہوگا. یہ ساری چیزیں تو 100% ہوں گی ہی ہوں گی رسول کے اندر. اس میں تو کوئی رائے دائیں بائیں معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن لہذا کیا ہوگا؟ اللہ کا انتخاب ہوگا. ظاہر نبی تو پہلے ہی ہے, وہ اللہ سے متعین طریقوں سے ہدایت وصول کرے گا, وہ نبی تو پہلے ہی ہے. وہ متعین قوم کی طرف بھیجائے گا, اس کی زبان بولتا ہوا بھیجائے گا, نبی تو وہ پہلے ہی ہے. وہ اس کا بنیادی پیغام کیا ہوگا؟ توحید, ہدایت اور آخرت. کہ آخرت میں اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا ملے گا. نبی یہاں تک بات کرتا ہے. نبی کو آپ اس کی بات مان بھی سکتے ہیں, انکار بھی کر سکتے ہیں. آپ نبی کے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, آپ نبی کو جان سے بھی مار سکتے ہیں. قرآن نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا نا کہ تم کیا نیکی اور پارسائی کی باتیں کرتے ہو, تم تو نبیوں کو جان سے مارتے رہے ہو اپنے. اور ہمیں معلوم تاریخ سے بتایا زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے, یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, اور پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے کیا کیا عزتیں پہنچائی ہیں. تو نبی, لیکن اب یہ چاروں باتیں تو نبی میں بھی تھیں, رسول میں بھی ہوتی ہیں. رسول نبوت کے پیغام کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ کی عدالت قائم کر کے دکھا دیتا ہے آنکھوں کے سامنے, کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا ملے گا آخرت میں. نبی تو یہ بتا کر رک جاتا ہے, رسول یہ دکھاتا ہے آنکھوں سے. دیکھو, یہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے, دوزخ کا ٹریلر دیکھو, جنت کا ٹریلر دیکھو. یہ رسول کے ساتھ اللہ نے خاص معاملہ کیا ہوا ہے. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود. یہ بڑی بڑی جو اپنے 9 کہانیاں گنی ہیں, 8 علاوہ اور آخری جس سے پورا قرآن, جس کی آخری رسول کی پوری سرگزشت ہے, یہ 8 کہانیاں کتنی ہی جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں. میں بھی آپ کو سب کی سب ایک ہی جگہ کر کے سنا دوں گا کہ ہمیں الگ الگ سے نہ بھی پڑھیں تو سب ایک ہی جگہ لکھی جا سکتی ہیں. وہ کیسے کہ وہ آیا اور اس نے کیا کیا اور آخر میں کیا ہوا, جس دوزخ سے ڈرا رہا تھا آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا دی. تو یہ فرق اب سامنے آ گیا کہ رسول قیامت کا انتظار نہیں کرواتا, لیکن کس کو؟ اس قوم کو. یہ ہم بات ابھی کر لیں گے. رسول کو نہ جان سے مارا جا سکتا ہے, نہ اس کو ہرایا جا سکتا ہے. اس پہ غلبہ پایا ہی نہیں جا سکتا. اس کو پتھر مار مار کے مارا ہی نہیں جا سکتا. اس کا کسی خاتون کے کہنے پہ سر تن سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. جو تاریخ ہے نبیوں کی اور بنی اسرائیل کی, نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں اور میرا رسول لازمی غلبہ پا کے ہی رہیں گے. اور تاریخ قرآن نے سنا دیا آپ کو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکا کہ رسول کو کوئی ہرا سکا ہو, ممکن ہی نہیں ہے. لہذا یہ ہم جب سمجھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن کب بات کیوں کیسے کس لیے کر رہا ہے, کتنی باتوں کو سیدھا کر کے رکھ دے گا. رسول متعین قوم اور زبان کی طرف آتا ہے ہمیشہ. وہ سب کو بتانے سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو, قوم کے بڑوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے, دیکھو سدھر جاؤ, صحیح بات مان لو تو بچو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نہیں کرو گے تو نہ دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے. یہ کام کرنے کے بعد لازمی اس کو سب تک پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے. خبردار کر دو سب کے سب کو. اس کے بعد وقت آتا ہے کہ ظاہر ہے جب سب کو اس نے بتا دیا, کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, اس کو اس جگہ سے اب ہٹ جانا ہے, وہاں سے چلے جانا ہے. میں آپ کو کس رسول کی کہانی سنا رہا ہوں؟ یہ نوح علیہ السلام کی سنا رہا ہوں. دراصل وہ اپنی قوم کی طرف گئے, انہوں نے ان کو پیغام دینا شروع کیا. اب سورہ نوح سن کے پڑھ لیں یہ بات. انہوں نے کہا میں نے پہلے ہر ایک کو چپ کے پکارا, پھر میں نے سب کو پکار کے کہا, سب کے سامنے کہا کہ دیکھو اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, ڈرو, ورنہ پھر تمہارا کیا انجام ہوگا. 900 سال یہ کرتے رہے کام. پھر اللہ نے کہا اے نوح چھوڑ کے چلے جاؤ ان لوگوں کو, اب تمہارے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس پوری سرگزشت میں انہوں نے کیا کیا محنت نہیں کی ہوگی,
کس کس کے پاس گئے نہیں ہوں گے. اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی, ساری محنت کروائی اللہ تعالیٰ نے. کشتی آسمان سے نہیں اتار کے چھوڑ دی, رسول کے لیے بھی. رسول کو سارے مراحل سے گزروایا, کس کس دروازے پہ دستک کی جا کے. پھر کہا ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ, جو تمہاری بات مانتے ہیں ان کو ساتھ لو, ان کو بچا لیا جائے گا, اور جو تمہاری بات نہیں مانتے ہم جانے اور وہ جانے, ان پہ تو عذاب ابھی بھیجتے ہیں. اور پھر جو کچھ وہ آپ جانتے ہیں. کن پر عذاب آیا؟ کیا پوری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یا جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا صرف ان پر سیلاب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا؟ ایسے کیا نا, پوری دنیا تباہ و برباد کر دیتا تو پھر کہاں بچتا ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس رسول کے ساتھ یہ بات خاص ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کے انکاریوں کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان کے سگے بیٹے کو بھی اللہ نے مان کے نہیں دیا کہ اگر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا تو پھر بھی میں بچاؤں گا. وہ اس کیٹیگری میں جا کے کھڑا ہوا, نہ اللہ نے ان کی بیوی کو چھوڑا نہ بیٹے کو چھوڑا, بتا کر کہا کہ نہیں میں اس کو تمہارا بیٹا نہیں مانتا. وقت کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا, سورہ ہود میں پڑھیں جا کر, وہ ہم سب کے رونگٹے کھڑے تھے, یا اللہ میں کیا کر دیا, آپ نے میرے بیٹے کو میرے سامنے مار دیا, آپ نے تو کہا تھا میرے گھر والوں کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارا بیٹا اس کو مانتا ہی نہیں, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا, اندھا منہ سے خبردار جو بات تم نے نکالی ہو. یہ ہے اللہ کا وہ میرٹ جو اس نے آخرت میں دکھانا ہے, رسول دنیا میں دکھا کے جاتا ہے. اب آپ ان کا نام بدل لیں, نوح کی جگہ ان کو آپ صالح, ہود, شعیب علیہ السلام نام رکھ لیں, یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آئے, پورا قرآن کتنی دفعہ سنا چکا, اپنی کقوم کی طرف گئے, ان کو سمجھایا, خصوصی طور پہ سمجھایا, سب کے سامنے اعلان کیا کیا کہا گیا ہود کو, کہا گیا صالح کو, کہا گیا لوط کو, کہا گیا موسیٰ کو, یہاں سے اب چلے جاؤ. جو ساتھ ساتھ تھے چلے گئے, اور پیچھے کسی پہ سیلاب آ رہا ہے, کسی پہ پتھر آ رہے ہیں, کسی کی بستی کو الٹایا جا رہا ہے, کہیں پر زلزلہ آ رہا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ رسول ہے, یہ فرق ہے نبی رسول کا. آخری دفعہ یہ سب کچھ کب ہوا؟ اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی تاریخ میں آخری دفعہ یہ سب کچھ کب کیا گیا؟ آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ آخری تھے, وہ نبی بھی تھے, وہ رسول تھے. کیا وہ ان مراحل سے گزرے؟ ہوا یہ کہ 13 سال وہ مکے میں رہے. اب آخری رسول کی بات ہو رہی, 13 سال مکے میں رہے. وہ اس قوم کی طرف بھیجے گئے, یعنی قریش کی طرف بنیادی طور پہ, یعنی کہ بنی اسماعیل کی طرف, اپنی قوم کی طرف. وہ عربی زبان بولتے تھے. انہوں نے قریبی لوگوں کو, سرداروں کو ایک ایک کو پکڑ کے بتانا شروع کیا, چپ کے انذار شروع کیا. پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ انذار عام شروع ہو گیا, یہاں تک کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں یہ کہوں, تم جو مجھے صادق اور امین کہتے ہو, میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے, تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو آپ کو بتائے مسلمہ تاریخ ہے نا. لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا ہی نہیں ہے, ہم ضرور مانیں گے. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم نے شرک نہیں چھوڑا تو پھر نہ دنیا نہ آخرت میں تم بچ نہیں سکتے. جب یہ ہوا تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ تاریخ ہے. اور پھر وہ وقت آیا کہ ان سے کہا گیا اب آپ یہاں چھوڑ کر چلے جائیے, اور انہوں نے بھی وہی کیا. انہوں نے ان سے برات کا اظہار کیا, ہجرت کی اور چھوڑ کر چلے گئے اپنے ہی شہر کو مدینہ. 2 گروپ سامنے آ جائیں گے, ظاہر ہے نیچرلی آنا ہی ہے, وہ جو بات مان لیں گے اور وہ جو بات نہیں مانیں گے, اور یہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی پھر ہوگا. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس ساری سرگزشت کو, اس 13 سال کی مکے کی اور 10 سال کی مدینہ کی, سب کو ڈاکیومنٹ کروا دیا. یہ پورا ڈاکیومنٹ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اسی ڈاکیومنٹ میں ان کے لیے ہدایت ہے, تو میں کیا کرنا ہے. اسی ڈاکیومنٹ میں سب کے لیے تنبیہات ہیں, سب کے لیے انذار ہے, نہیں کرو ورنہ اس میں پھنس جاؤ گے. یہ کیا کہنے آئے تھے؟ وہی توحید, وہی ہدایت, وہی آخرت. اب کیونکہ یہ رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ باقی دنیا کو تباہ نہیں کرنا تھا, تو ان پہ بھی جو عذاب آیا, یہ کون سے کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سنا, سمجھا اور انکار کر دیا. کیونکہ ان کا پیغام پہنچ رہا تھا, لہٰذا یہ بچ نہیں سکتے تھے. اس پوری سلائڈ کو قرآن نے ڈاکیومنٹ کیا ہے, اور وہ ڈاکیومنٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا نام قرآن. تو جب ہم یہ سمجھیں گے, اور اس کے لیے ریفرنس کسی بھی کہیں سے بھی کسی اسٹوری کو قرآن کی اٹھا کے پڑھ لیے, وہی نہیں ایک ہی اسٹوری ہے. اس میں سرے منہ فرق کوئی نہیں ہے, سوائے کس کے؟ سوائے اس کے کہ یہ طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے. کہیں پر زلزلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات کی ہے, کہیں زلزلے سے, کہیں پتھر سے, کہیں پانی سے, کہیں کسی چیز سے. یہ بس فرق ہے. باقی جو کی تو ایک, یہ جو مرحلے, ایک ایک مرحلہ یہ اللہ کی نگرانی میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. نوح, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے ڈر ہے, میں نے ان کے حق میں گناہ کر رکھا ہے, بندہ کہ ان سے اتفاق سے جان سے مارا گیا تھا, میں جاؤں گا موسیٰ کی طرف تو میرے ساتھ برا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے موسیٰ؟
تو یہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ایک اسٹیپ بھی رسول اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا یہاں پر. یہاں تک کہ ایک رسول نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسٹیپ خود اٹھا لیا اللہ سے پوچھے بغیر. انہوں نے انذار خاص کیا, خبردار کیا, سب کو بتایا. وہ مایوس ہو گئے, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, یہ وقت آ گیا, میں جا رہا ہوں. اور وہ تھے یونس علیہ السلام, ہم جانتے ہیں. اللہ نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا, یہ جگہ میرے کہنے کے بعد چھوڑنی تھی آپ نے, مجھ سے پوچھ کے چھوڑی آپ نے, جائیے پھر بھگتے. اور اللہ نے کہا اگر یہ معافی نہ مانگتے تو میں نے پھر قیامت تک جو کرنا تو کرنا تھا. وہ اللہ نے کیا دکھایا, پوری قوم اس جگہ پر آ کے کھڑی ہو گئی. پوری کی پوری قوم توبہ کر کے یہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی, بچ گئے عذاب سے. تو یہ کچھ بھی تبدیل نہیں کیا سکتا, یہ صرف سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہی پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں 13 سال میں. اب دیکھیں قرآن کتنا آسان سمجھ میں ہو جائے گا اگر یہ بنیادی باتیں بار بار ہر 2-4 مہینے بعد دہرا دینی چاہیے. 13 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے قریش سے مخاطب رہے. مینلی لوگ مسلمان ہوتے گئے, اور بالکل آخر میں 13 سال کے بالکل آخر میں جب یہ دعوت پھیلی ہے تو اہل کتاب کو بھی پتہ چل رہا تھا. وہ بھی پھر وہاں پر آتے تھے, مکہ میں کاروبار بھی کرتے تھے, یہ سوالات بھی ان سے پوچھتے تھے, ان کی باتیں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں. تو کہیں قرآن اسی 13 سال کی مکی صورتوں میں اہل کتاب سے بھی بات کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. لیکن مینلی قریش جن تک پیغام پہنچانا تھا, اور مینلی مسلمان. اب ان سے کیا بات کی جائے گی؟ نہ نبی دیکھیں نہ کتابیں دیکھی ہیں, ان کو کیا بتانا پرانی کتابوں کے حوالے. تو قرآن اور اللہ تعالیٰ ایسی بے حکمت بات کیوں کرے گا؟ ان کو کیا بتایا, ذرا اپنے اندر جھانکو, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اور اس کے اپنی تاریخ جو تم جن راستوں پہ جاتے ہو ان کو دیکھو, اور ان کے ذریعے ہدایت دی. دیکھو توحید کی دلیل یہ ہے, دیکھو رسالت کی دلیل یہ ہے, دیکھو آخرت کی دلیل یہ ہے. اور مسلمانوں کو جو ہوتا جا رہا تھا کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. ہر رسول کے ماننے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, کامیابی تمہاری ہے, بس تم صبر کرو. یہ تو کامن, جب بھی آپ مکی صورت پڑھیں گے آپ کو یہ ملے گا پڑھنے لکھنے. آپ ذرا سی بھی شدت پیدا کر لیں, آپ ذرا سا بھی ترجمہ پڑھ لیں, آپ کو آگے پتہ چلنا ہے کہ بات ہونی کیا ہے. اس کے علاوہ ٹاپک کبھی بدلنا ہی نہیں ہے مکے کے اندر, یعنی کہ مکی صورتوں کے اندر مخاطبین بھی نہیں بدلیں گے. یہی قرآن سمجھنے میں آسانی ہے, نہ ٹاپک بدلیں گے کبھی. ایسے ہی رہے گا پورا قرآن, آپ پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں. 10 سال قرآن مدینے میں بات کرے گا. اس میں اب لوگ بہت مسلمان ہو گئے, مسلمان سوسائٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے, مسلمانوں کا معاشرہ آ گیا ہے. دراصل مدینے میں حکومت قائم ہو گئی ہے. اس کے نہ صرف رسول اور نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بلکہ سرورہ بھی وہی ہیں. تو مسلمانوں کو بتایا جائے گا تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے رہتی دنیا تک. سامنے اہل کتاب موجود ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ بتایا جانا ہے, لیکن ان کو کیا دلیل دی جائے. اور منافقین اسی گروپ میں سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ منافقین وہ ہے, کبھی ان کے ساتھ جاتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ جاتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے ساتھ, کبھی اہل کتاب کے ساتھ. تو جب بھی آپ کو منافقین مخاطب ہوتے نظر آئیں, اہل کتاب مخاطب ہوتے نظر آئیں, مسلمان معاشرے کے بارے میں کوئی بات نظر آئے, تو سمجھ جائیں مدینے میں کھڑو کے بات کر رہے ہیں. یہ بات اور کہیں ہو ہی نہیں سکتی تھی, مکہ میں تو مسلمان معاشرہ موجود ہی نہیں تھا. جب ان سے بات کی جائے گی تو مسلمان معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کی بات کی جائے گی. جب بھی تعمیر, اصلاح, ہدایت کا ٹاپک آئے گا وہ بنیادی طور پہ مدنی صورتوں میں آئے گا, اور کہیں آ ہی نہیں سکتا. جب بھی اہل کتاب سے ان کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے گی, یہ ظاہر مدینے میں موجود تھے, مدینے میں کھڑوں کی بات کی جائے گی. اور جب بھی منافقین کو تنبیہات کی جائیں گی, ظاہر منافقین مکہ میں تھے نہیں, تو وہاں تو کفران تھے سارے, وہ تو کھڑے ہو کے برا مخالفت کرتے تھے. یہ منافقین مدینے میں جا کے سامنے آئے, جو کبھی ڈر کے مارے ان کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو جب بھی ملے گا, جب بھی آپ بندی صورتیں پڑھیں گے, صرف یہی ٹاپک رہیں گے, یہ مخاطبین رہیں گے. اب بتائیں ہم بقرہ پڑھ کر آئیں, یہی تھا کہ نہیں تھا کہ اہل کتاب سے معاملہ شروع کیا تھا, ان کی تاریخ ان کو پوری بتائی تھی, اور پھر مسلم معاشرے کی تعمیر اصلاح شروع کر دی تھی, اور تنبیہات بیچ میں منافقین کو کرتا چلا گیا قرآن. یہی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. اب کیونکہ میں آپ کو اتنا ہی بتانا کافی ہے, سورہ آل عمران ایک مدنی صورت ہے, تو اب ہمیں پہلے سے پتہ ہے اچھا مدنی صورت ہے, تو لازمی اس میں مسلمانوں سے بھی بات ہوگی, اس میں اہل کتاب سے بھی بات ہوگی, اور منافقین کو بھی کچھ نہ کچھ کہا جائے گا, اور اس میں مسلمان معاشرے کی تعمیر و اصلاح کی جائے گی. اس میں اہل کتاب کی تاریخ میں سے کچھ ضرور بتایا جائے گا, اور منافقین کو بھی تنبیہات کی جائیں گی. تو یہ ہم پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور بار بار یہ دہرا کر کبھی کبھی ایکسرسائز کرتے جائیں گے, اور آپ کو قرآن سمجھنا کتنا اس انفراسٹرکچر کے ذریعے ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہونا شروع ہو جائے گا. آل عمران یہ ایک مدنی صورت ہے, تو بس اب ویسے تو یہ بتانا ہی کافی ہونا چاہیے, ایک مدنی صورت ہے تو اس میں کیا ہونے والا ہے. اس میں مخاطبین جو ہمیں پڑھنے کو ملیں گے وہ بنی اسرائیل ملیں گے. بنی اسرائیل میں بھی بنیادی طور پہ نصارہ ملیں گے. یہود سے, بنی اسرائیل کی دونوں شاخیں ہیں, یہود بھی نصارہ بھی. یہود سے بات تفصیلی طور پہ بقرہ میں ہو چکی ہے, تو اس میں اب نصارہ کی بات ہوگی بنیادی طور پہ. یہود بھی آ جائیں گے. مسلمان مدنی صورت ہے, مسلمانوں کو بہت ساری ہدایت جاری کی جانی ہے, انفرادی سطح بھی, معاشرتی سطح پر بھی, تو یہی اس میں بھی ہوگا. اور منافقین کو بہت تنبیہ کی جائے گی اس میں. اس کے مضامین کیا ہیں؟
بنی اسرائیل یعنی نصارہ کی تاریخ کو اللہ دہرائے گا، اس کو سیدھا کر کے بیان کرے گا اور ان کو تنبیہ بھی کرے گا کہ یہ ہے تمہاری صحیح تاریخ، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اس نے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہے بحیثیت رسول، تو آپ کو خود بتائے گا کہ یہ کب نازل ہوئی ہے۔ قرآن یہ بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بتانے کے لیے کہ میری صورت کب نازل ہوئی ہے، یہ کب کس سے کیا بات کر رہی ہے۔ تو ہم نے پورا دیکھا نا، ہم یہاں سے کوریلیٹ کر لیا کریں گے کہ یہ بات ہے تو مکے میں کی جا رہی ہے، مدینے میں کی جا رہی ہے، یہ شروع کی بات ہے، درمیان کی بات ہے، آخر کی بات ہے۔ اب یہ جب غزوہ احد کے واقعات بتانا شروع کرے گا آپ کو، تو آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کب ہوا تھا، تو اس طرح کو بتائے گا سورت کا ٹائم کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، کیا ہو چکا ہے تبصرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے تبصرہ ہو رہا ہے، اور کیا آنے والا ہے اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ ساتھ میں مسلمانوں کو ثابت قدمی کی ہدایت ملے گی آپ کو اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس دیکھیں سیدھا سیدھا ہے بالکل، الف لام میم، یہیں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی۔ زیادہ تر مضامین سورہ بقرہ سے ملتے جلتے چلیں گے اس کے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی نہیں ہے الہ اس کے سوا، الا ہو الحی القیوم، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ جو سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے۔ اب اس پہ بس یہ کنیکشن یہی ہے کہ آیت بظاہر تو لگ رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے یہ کتاب اے نبی آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کی۔ علیک کا سامنے والے سے بات ہو رہی ہے، علیک نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اب بظاہر دو جملے، لیکن کیا ہے کنیکشن؟ بھائی یہ ساری بات ہے کہ جب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ تمہارا قائم رکھنے والا ہے، تو کیا تمہیں قائم رکھنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے تمہاری طرف تمہیں قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ نہیں ہوگی تو دنیا ادار کے ختم ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا تو قائم رہنا، آخرت تک پہنچنا، اس پہ مرہون منت ہے کہ تمہیں ہدایت ملے۔ لہذا اس قیوم نے، اس حی نے تمہیں تمہارے اوپر اے نبی کتاب نازل کر دی ہے بالکل حق کے ساتھ۔ بلکہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، کہ یہ کتاب مکمل طور پہ تصدیق کر رہی ہے ان پچھلی کتابوں کی جو آلریڈی تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدہی اس سے پہلے ہی موجود تھی تمہارے ہاتھوں میں، عربی کا محاورہ ہے۔ اسی نے نازل کی تھی تورات اور انجیل بھی اس سے پہلے۔ دیکھیں کیسا جوڑا ہے لا کر، کہ یہ کوئی الگ طریقے سے نہیں آ رہی ہے، کوئی الگ اللہ الگ الگ کتابیں نہیں دے رہا۔ یہی کتاب جو حق کے ساتھ اس آخری نبی پہ نازل کی گئی ہے، یہ بالکل حق پر ہے، تصدیق کرتی ہوئی۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو سنایا تھا نا کہ جو ایمان لا رہے ہیں یہ صرف قرآن پہ نہیں لا رہے ہیں، یہ پچھلی تمام کتابوں پہ اور تمام انبیاء اور رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اسی لیے تو بتایا کہ وہی تو ہے، اللہ ہی تو بھیج رہا ہے۔ اسی نے پہلے تورات اور انجیل بھیجی تھی من قبل۔ کس لیے بھیجی تھی؟ ہدی للناس، لوگوں کی، عوام الناس کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے اب یہ فرقان نازل کر دیا ہے۔ اس نے یہ فرقان، دیکھو تین کتابوں کا نام لے لیا، تینوں اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، بس ہمیں معلوم ہے ان میں کیا تحریف ہو چکی ہیں، اور قرآن کے بعد اللہ کی کوئی کتاب آنی نہیں ہے، کوئی رسول نبی آنے نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی نے یہ فرقان نازل کر دیا، فرقان عربی کا آج تک بھی بولا جانے والا لفظ ہے، دا کرائٹیرین، کسی چیز کو دوسرے سے بالکل واضح کر دینے والا، غلط کو صحیح سے الگ کر دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، یعنی کہ قرآن کا دوسرا نام فرقان۔ اور کون سا؟ الفرقان، دی کرائٹیرین، انگریزی میں کہ دی کرائٹیرین، صرف کرائٹیرین میں نہیں، کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں صحیح و غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو الفرقان یہ کام کرے گا، نہ صرف اپنے بعد آنے والی رہتی دنیا تک، کیونکہ کوئی کتاب تو آنی نہیں ہے، اب تو انسان ہی لکھیں گے جو کتابیں لکھیں گے، نبی تو کہ اللہ کی کتاب آپ کو دیں گے نہیں۔ تو پچھلی دونوں کتابوں پہ بھی یہ دیکھیے خاص بات کیا ہے کہ اب کیونکہ یہ پہلے سے ہی موجود تھی، اب ان دونوں میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط، اس کا فیصلہ بھی کس کے ذریعے ہونا ہے؟ اس فرقان کے ذریعے۔ تو جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا فیصلہ قرآن کے ذریعے ہونا ہے، تو جو اللہ کی کتابیں نہیں ہیں ان کا فیصلہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے میں نے آپ سے کہا تھا ترجمے تو سبھی کر رہے ہیں، ہم غلطی کہاں کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم فرقان کو فرقان کے درجے پہ نہیں رکھ رہے ہوتے، کہ جب اس نے کہہ دیا تو اب آ کے کون سی بات سنانی ہے؟ ہاں اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی بات بیان ہو گئی، واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب کس کی بات کرنی ہے اس کے آگے؟ اب اس کے بعد کی ہر بات کو اس سے کنفارم ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، نہیں تو کیسے مانی جائے گی؟ ورنہ اگر آپ نے دوسری بات کو اس پہ لا کر
رکھنے کی کوشش کی تو فرقان پھر قرآن رہ گیا یا وہ بات رہ گئی؟ اگر میں نے اپنی بالش سے ٹیپ میجر ناپنا شروع کر دیا تو پھر صحیح معنوں میں بینچ مارک ٹیپ میجر بچا ہے، میری بالش بچی؟ یہ بات جس دن ہم سمجھ لیں گے، دیکھیں کیا کیا مسئلے ہمارے لیے ہوتے ہیں. اور وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کہ میں اپنے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھیجتا ہوں حق لی ہوئی تاکہ اختلافات کا فیصلہ کرے. اختلاف ہمیشہ ہدایت کی موجودگی میں ہوتا ہے، ضد کی وجہ سے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، اس کے باوجود جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید واللہ عزیز انتقام، انہی کے لیے پھر سخت عذاب ہے. اور یاد رکھو اللہ خوب غالب اور بدلہ لینے والا. ان اللہ، توحید کا بیان چل رہا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے. یہ اس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، یہ اس کا دیا ہوا فرقان ہے. اس نے بتا دیا اس کا درجہ یہ ہے. اب جو انکار کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ جب کرے گا، آج کرے گا، وہ پھر دیکھ لے کس اللہ سے اس کا واسطہ ہے. هو الذی، کون اللہ؟ وہی اللہ، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے، ارحام میں تھے، رحم مادر میں تھے، تو جس طرح چاہا تمہاری تشکیل کی اس نے. یہ اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہا اس نے تمہیں بنا دیا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی نہیں اس کے سوا اللہ، بہت ہی طاقت رکھنے والا، اور اس طاقت کو بہت ہی حکمت کے ساتھ بروئے کار لانے والا. بہت ہی طاقت، یہ اس کی خصوصیت ہے، صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ. تو جو بتائیے، جس نے آپ کی تشکیل کے مراحل میں آپ کے انفرادی طور پہ ایک سانس لینے سے پہلے ہر چیز بنائی سواری ہے آپ کی، اس اللہ نے ہدایت دینے میں کوئی کسر چھوڑے گا آپ کو؟ وہ کوئی ہیج پیچ والی ہدایت دے گا آپ کو؟ والذی، وہی اللہ، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی. علیہ کا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ ڈائریکٹلی، اور ہم سب سن رہے ہیں. انزل علیک الکتاب منہ، اس کتاب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں ایسی آیات ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں. یعنی کہ ہم ابھی کتنا قرآن پڑھ کر آئے ہیں، کون سی بات ہے جو ہمیں صحیح ہے اپنے ترجمہ پڑھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی؟ کون؟ اللہ تنہا ہے، کسی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، کسی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے قرآن نازل کیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اپنے آخر نبی رسول کو دیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ کرائٹیریا نے فرقان، ہر بات سیدھی ہے. لہٰذا اس قرآن میں آیات ہیں جو بالکل محکم ہیں، واضح ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی اس کی بنیاد ہے. ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے اصل، ویسے تو ام کا مطلب ماں ہوتا ہے نا، یعنی بنیاد. کہ اس کتاب کی جو بنیاد ہے، اصل بات ہے، وہ اس کی وہ واضح آیتیں ہیں جن میں اتنا دردے کا بھی آپ کو سوچنا سمجھنا، تردد بھی نہیں کرنا پڑا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچوں کو سمجھا لیں، اچھا ہوم ورک کر کے جاؤ گے تو ٹیچر شاباش دے گی، برا کام کرو گے، ہوم ورک نہیں کرو گے، کلاس ورک نہیں کرو گے، ٹیچر ڈانٹے گی. سمجھ لیتا ہے وہ. اتنا ہی بین ہے قرآن. اسی لیے ہمیں اون کرنا ہے اس کو، کہ یہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑے گا، یہ نبی کے باپ کو بھی نہیں چھوڑے گا، یہ نبی کی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر میرٹ پہ نہیں آئیں گی. تو یہ سمجھنے میں کیا پس و پیش ہو سکتا ہے، اس میں ہیج پیچ کرنا نہیں ہے. یہی ام الکتاب ہے، یہی بین آیات ہیں. لیکن اخرو متشابہات، اور دوسری قسم کی آیت وہ ہیں جو ملتی جلتی دی گئی ہیں، متشابہ کر کے دی گئی، مشتبہ کر کے نہیں. بس یہ سمجھنا ہے ہم نے آج کا لفظ، یہ مشتبہ نہیں لکھا ہوا، متشابہ لکھا ہوا ہے. بھائی یہاں سے بڑی غلطی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لہذا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ، وہ کن آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ جو متشابہات آیتیں. ہم کیا ہوتے ہیں بات کر لیں گے ان کی. وہ محکمات کی کبھی بات ہی نہیں کریں گے. جو بالکل سیدھا ہے وہ بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہ ان کی کھوج میں نظر آئیں گے، نہ ان پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کس کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ وہ آیتیں جو متشابہ کر کے دی گئی ہیں، مشتبہ کر کے نہیں، متشابہ کر کے بتائی گئی ہیں. کیا مطلب بات کرتے ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ ڈائگنوسس بتا رہا ہے. فی قلوبہم زیغ، یہ ان کے دلوں کا ٹیڑھ پن ہے، یہ ٹیڑھے ہیں ان کے دل پہلے ہی. فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، یہ کیوں جاتے ہیں ان متشابہ آیتوں کے پیچھے؟ کیونکہ یہ فتنہ گر لوگ ہیں، ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے، فتنہ کرنا ہے. وابتغاء تعویلی، یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کو سملیرٹی بتا رہی ہیں، ہم سملیرٹی کو بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، لیکن ان کی صحیح تعویل، صحیح مصداق، ان کی صحیح فارم صرف اللہ جانتا ہے. لہذا وہ آپ جان ہی نہیں سکتے کبھی. والراسخون فی العلم، لہذا جو اپنے علم میں پکے ہوتے ہیں
وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، وہ محکمات پہ بھی ایمان پورا لے کر آتے ہیں اور متشابہات پہ بھی پورا ایمان لے کر آتے ہیں. من کل من عند ربنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایمان لے آیا کیونکہ دونوں طرح کی آیتیں، دونوں طرح کی نشانیاں، محکم بھی متشابہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے ان کے جو عقل مند ہوتے ہیں. صدق اللہ العظیم. یہ آج کی بات تھی، یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے. متشابہ قرآن میں کیا چیز ہے؟ ایک تو ہم نے جتنی آیتیں ابھی تک پڑھ کر بقرہ پڑھی، ان میں سیدھا سیدھا مطلب ہے آپ نے دیکھ لیا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانا ہے کہ دوزخ کیسی ہے، کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانا ہے کہ جنت میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتایا کہ دیکھو وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں باغ ہوں گے اور باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اگر سمجھا رہا ہے تو آپ بتائیں دونوں جملوں میں سے کون سی بات سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ وہاں باغ ہوں گے، یہ جملہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہم باغ بھی جانتے ہیں، وہاں کا مطلب بھی پتہ ہے، ہوں گے کا مطلب بھی پتہ ہے ہمیں. ان باغوں میں سرسبز و شاداب سبزہ پھیلا ہوگا، کیا نہیں سمجھے ہم؟ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نہریں کیسے بہتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں جنت دیکھ نہیں سکتے آپ اس دنیا میں، تو اس نے آپ کو جنت کا نقشہ وہ کھینچنا تھا، اس زبان میں کھینچنا تھا جو آپ سمجھ سکے. تو لہٰذا جیسی آپ آج بھی قرآن پڑھتے ہیں، جیسی جنت آتی ہے آپ کے ذہن میں وہ باغ آ جاتا ہے جو سب سے اچھا دیکھ رکھا ہے آپ نے. آپ نے جانتے کون سے اچھے اچھے باغ دیکھ رکھے ہوں، وہ باغ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی مجھے تو دکھائیے کہ یہ دودھ کی نہر بہے گی کیسے، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں کہا کہ میں وہاں پر شہد کی نہر بھی ہوگی اور دودھ کی بھی ہوگی اور پانی کی بھی ہوگی اور باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو مجھے دکھائیے کہاں نظر آئے گا ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ متشابہ کر کے سمجھائی آپ کو. سمجھ یہ نہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے متشابہ کو، آپ اس کی اصل نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کی تعویل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جو تعویل پہ بزد ہوگا دراصل. تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر قرآن بینات کیسے جب آپ اس کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ایک ایک لفظ قرآن کا سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں آپ، لیکن بہت ساری باتوں کی مصداق. اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بچے کو پروان چڑھاتا ہے اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کس مالیکول لیول کی اللہ نے باتیں بتا رکھی ہیں ہمیں، ہماری آنکھوں سامنے ہوتا ہے بچے پیدا، ہمیں ساری سائنس پر چل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا تھا نا پہلے. تو متشابہات دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں، یہ ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تم نظر اٹھاؤ آسمان کی طرف، ان پہاڑوں کو میں نے، ان بادلوں کو میں نے پہاڑوں جیسا بنایا ہے، زمین پہ کھڑا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا. سر بیٹھے ہمارے سامنے، جیسے ہی ان کا ہیلی کاپٹر ان کا جہاز اٹھتا ہے ذرا سا اوپر، ہم سب جہازوں میں بیٹھ چکے ہیں، آپ کو پہاڑوں ان بادلوں کی تیسری ڈائمنشن نظر آتی ہے، یہ کیسے بلند دوبارہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتائیے 1550 سال پہلے کوئی دیکھ سکتا تھا جہاز میں چڑھ کے بغیر کہ پہاڑ اوپر، یہ بادل اوپر سے کیسے نظر آتے ہیں؟ تو وہ جو اس وقت متشابہ تھا سمجھانے کے لیے بتایا تھا، وہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا. تو یہ اس متشابہ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا یہ ان متشابہات کی بات ہو رہی جو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو یہ آخرت سے منسلک ساری باتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ سملیرٹی کر کے بتائی جاتی ہیں، اس کو اللہ متشابہ کہتا ہے. یہ سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کا اصل آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. تو ہمیں اس میں بالکل کنفیوز ہونا، اور اس کی دلیل سورہ یوسف میں آ جائے گی. ایک خواب دیکھا انہوں نے اور آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دیکھو میرے خواب کی تعویل ہی آ گئی، یہی لفظ تعویل استعمال کیا ہے، مصداق سامنے آ گیا. تو قرآن کوئی بات شبہ والی نہیں کرتا، یہ سمجھانے کے لیے سملیرٹی بتاتے ہیں، اس کو متشابہ کہتے ہیں. زیادہ تر محکمات کا قرآن ہے، تعالیٰ میں سے وابستہ کر کے رکھے. دعا میں یاد رکھیے اور ان شاء اللہ آگے سے میں شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.